عزاداروں کو بنایا ہے، عزاداروں کو بنایا ہے۔ جب تک یہ لوگ، جب انسان اللہ سے محبت کرتے تھے، قریبی تھے، تو اللہ کہتا تھا یہ میرا بندہ ہے۔ جب علی سے محبت ہوئی تو علی نے کہا میرا عزادار ہے۔ سلوات پڑھے محمد۔ جب علی سے محبت ہو گئی تو علی نے کہا یہ میرا عزادار ہے۔ عزادار کی عظمت بے حد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ عزادار بنی اسرائیل سے افضل ہیں، یعنی آپ کا مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ کی فضیلت یہ ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے کسی قوم میں کوئی انسان فرشتوں سے افضل ہو؟ بتائیے، نہیں بتا سکتے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی۔ علی کے در، جب علی کی فضیلت اتنی ہے، علی کا مرتبہ، علی کا مقام اتنا ہے، تو چاہنے والے کا مقام کم نہیں ہوتا ہے۔ چاہنے والے کا مقام کم نہیں ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے جو ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ نے فاطمہ کو خلع کیا ہے اور آپ علی کو جانشین بنا رہے ہیں، مولا بنا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ نا انصافی ہے۔ اچھا اب لوگوں نے مثال دے گا رسول اللہ کو، کس کو سمجھا رہے؟ رسول اللہ کو سمجھا، کس کو رہے؟ رسول اللہ کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ باپ کے بعد بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے؟ تو رسول نے کہا وہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن باپ اور بیٹا مجھے بھی پتا ہے کس کو حق کس کو دیا جاتا ہے، باپ کے بعد کس کا حق کس بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے وہاں جواب دیا کہ اگر بیٹا نالائق ہو تو صحیح ہے، اگر بیٹا نالائق ہو، نہ مانتا ہو، نہ جانتا ہو، ماں باپ کی خدمت کرنا نہ جانتا ہو، تو رسول نے مثال دے کے یہی تو سمجھایا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرنا نہ جانے وہ دین کیا سنبھالے گا؟ جو ماں باپ کی خدمت نہ کرنا جانتا ہو وہ دین کیا سنبھالے گا؟ بھائی علی نے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بلند پہنچایا، اتنا بلندی پہ پہنچایا کہ رسول نہیں بلکہ اللہ خوش ہوا، اللہ خوش ہوا۔ عجب نہیں، رسول نے پیغام دیا، دیکھا یہ وہی شخص ہے جو دین بھی چلائے اور ماں باپ کی خدمت بھی کرے۔ صلوات پڑھے محمد۔ آپ نے دیکھا یہ وہ شخصیت ہے۔ اب امام نے فرمایا ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی خدمت میں کر دوں کہ مولانا کیا فرمایا علم کے لیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مولانا یہ بتائیے ہم پڑھے نہیں ہیں، لکھے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہم خدا سے معافی مانگ لیں گے؟ نہیں، خدا کو نہیں معاف کرے گا۔ بھائی کیوں معاف کرے گا؟ بھائی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں والدین یا بزرگ آپ لوگ ہیں، آپ نے کہہ دیا مولانا فلاں کام آپ کر لیجیے، اب ہم نہیں کر رہے، میری ذمہ داری ہے۔ بھائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کوئی چیز بتا رہے ہیں تو کوئی میرے لیے غلط تو بتائیں گے نہیں، میرے صحیح کے لیے بتائیں گے، میرے حق میں بتائیں گے۔ تو اب لوگوں نے کہا یار پروردگار سے میں کہوں گا مولانا میں پڑھا نہیں ہوں، اللہ میں پڑھا نہیں ہوں، تو اللہ آپ کا محتاج تھوڑا نہیں، آپ کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، خلق کیا، اتنی بڑی زندگی دی، آپ نے اپنی زندگی میں علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ آپ نے کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ جو کہ اللہ خود صاحب رسول قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ آپ علم حاصل کریے، جبکہ چھٹے امام کی یہ حدیث ہے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہو، ماں کے شکم سے لے کے چین تک اگر جانا ہو تو تم جاؤ اور علم حاصل کرو، علم جا کے حاصل کرو۔ اب یہ نہیں کہنے سے کام چلے گا کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اچھا دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے اسلام میں، اپنے قوم میں سب سے بڑی چیز یہ کہ کوئی اگر راستہ ایک نہ ایک پروردگار عالم نے نکالا ہے۔ اگر اب اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، مولانا ہم نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، مولانا ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا اگر وہ انسان قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے تو قرآن دیکھے، پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کا ثواب ہے، پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کا ثواب ہے۔ اچھا آج ہم قرآن سے دور بھاگتے ہیں، قرآن سے دور بھاگتے ہیں، نماز سے دور بھاگتے ہیں، روزے سے دور بھاگتے ہیں، حج سے دور بھاگتے ہیں، ہر ایک چیز سے نیکی جب ہوتی ہے تو انسان دور بھاگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری طریقے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، جو بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے سے لڑائی ہو جاتی ہے، ماں باپ کا احترام نہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ شیطان اس طرح سے آپ حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنوار نہیں پاتے، آپ اپنے آپ کو سنوار نہیں پاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے معصومین کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی ایسا حادثات پیش آئے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے قدم اٹھاؤ، اسے ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر قدم اٹھاؤ۔ ادھر شیطان نے حضرت آدم کا سجدہ انکار کیا، حضرت آدم کا سجدہ انکار کیا۔ آج شیطان بھی آدم کا سجدہ انکار کر کے شیطان بھی ٹھکرا گیا ہے، آج وہ خود پریشان ہے، یعنی کیسے مجھے آدم کا در ملے۔ عجب نہیں، امام نے آواز دی کہ شیطان اگر تو اسی وقت آدم کی خلقت کو، آدم کی اہمیت کو سمجھ لینا، اگر تو سمجھ لیتا تو آج شیطان نہیں بنتا، آج شیطان نہیں بنتا۔ لیکن تو نے آدم کے سجدے کو انکار کیا، تو نے آدم کے سجدے کو انکار نہیں کیا بلکہ خدا کے سجدے کو انکار کیا۔ بھائی صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جبکہ یاد دیکھیں پھر امام نے کیا فرمایا، جو لوگ علم سے بھاگتے ہیں، امام نے فرمایا العلم افضل من المال، مال سے افضل علم ہے، مال سے افضل علم ہے۔ جو انسان مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، پیسے دیکھیں اس وہ دور ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ آپ یہ بھی تو سوچئے، آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بھئی آپ کا وجود کیا ہے؟ کیا وجود ہے آپ کا؟ ایک انسان کا وجود کیا ہے؟ آج جو اس کے پاس پروردگار عالم چار پیسے تھوڑی سی دولت دے دیتا ہے، انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، حب پیدا ہو جاتا ہے، حب پیدا ہو جاتا ہے۔ جبکہ پروردگار عالم نے کہا کہ العلم افضل من المال، مال دنیا میں رہ جائے گا، ساتھ تمہارے جائے گا تو علم جائے گا۔ تو ہمیں غرور کس چیز کی ہے، گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ ایک انسان ہے، ہم اپنا وجود، ہم جب بلند ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ سے تھوڑا سا جھڑک کے بات کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرنے لگتے ہیں۔ ہماری وجود کیا ہے؟ جس نے ہمیں انگلی پکڑ کے سکھایا چلنا، آج اسے ہم بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ہمارا وجود کیا ہے؟ نجس دنیا میں آئے، دنیا سے گئے تو نجس گئے۔ بھائی ایک انسان نجس چیز سے بنتا ہے جس میں ہمارا وجود دنیا میں آتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہ نجس تو بھی، یعنی الحمدللہ یہ علی کے در سے جڑنے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب انسان نجس ہو جاتا ہے تو غسل دے کے اسے غسل و کفن دے کے جو ہے سپرد خاک کرتے ہیں، سپرد خاک کرتے ہیں غسل و کفن دے کے۔ علی نے یہ اتنا صرف پیغام دیا ہے آپ کو کہ میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ علی جیسا امام ملے ہے تو علی کا شکر ادا کریں، علی کا شکر ادا کریں۔ علی نے ہم کو حلال سکھایا ہے، حرام نہیں سکھایا ہے، ہم کو حلال سکھایا ہے۔ کیونکہ امام خدمت میں کچھ لوگ ہیں کہ مولا یہ بتائیے، ایک واقعہ آپ کی خدمت، مولا نے کہا کہ بتاؤ، لوگ مولا کا امتحان لے رہے تھے کہ بس علی یوں ہی ہیں، کیا ہیں، اسے عام انسان ہوں گے، ہم جیسے تمہارے جیسے انسان ہوں گے، کیا فضیلت بتا۔ ایک بڑھیا آئی رسول مولا علیہ خدمت میں، مولا علیہ کے مذاق اڑانا شروع کیا۔ مولا مسکراتے رہے، ٹھیک اڑا لے، تجھے مذاق اڑانا ہے اڑا لے۔ مولا مسکراتے رہے، اس کے بعد کہا تم علی ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں۔ کہا سنا تمہارا بڑا چرچا ہے، لوگ بڑا چرچا تمہارا کرتے ہیں، کیا ہے آخر ہو کیا تم؟ کہا اتنے تو، کہا اب میں یہاں تک سنی ہوں کہ جو طاقت اللہ میں ہے وہی علی میں ہے، جو طاقت اللہ میں ہے وہی علی میں ہے، میں یہ سن رہی ہوں۔ کہا کیا طاقت تمہارے میں ہے؟ کہا اگر اتنی طاقت ہے تو میرا بیٹا زندہ ہے، اسے مردہ کرو، اسے مردہ کرو۔
وہ علی کو بس ہلکا سمجھ رہی تھی، کچھ ہے وہ نہیں. اور اس کے بعد جیسے قریب پہنچے مولا جنازے قریب پہنچے. ایک مرتبہ کہا جنازہ پڑھا دو. کہاں پڑھا دو؟ کہا جنازہ پڑھا دو. کہاں پڑھا دو؟ تیسری بار جیسے ہی علی نے کہا جنازہ پڑھا دو، ملک الموت حاضر، فوراً روح قبض کر لیا. فوراً روح قبض کر لیا. اب بڑھیا جو ہے مولا علی خدمت میں رونے لگی. یا مولا مجھے معاف کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اب میرے بیٹے کو زندہ گئے. علی نے کہا کہ ہمارے ہاں حلال ہوتا ہے کام، حرام نہیں ہوتا ہے. میں نے تجھ سے اجازت لے کے نماز پڑھائی ہے. اب گنہگار میں نہیں ہوں، تو خود ہے، کیونکہ اجازت تم نے دیا ہے کہ جنازے کی نماز میرے بیٹے کا علی پڑھائے. تو امتحان لے رہی تھی. یاد رکھ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا عین اللہ ید اللہ، اللہ میری علی میری آنکھ بھی ہے، علی میرا ہاتھ بھی ہے، علی میرا چہرہ بھی ہے، علی میرا نور بھی ہے. فضیلت اگر علی کو کوئی انسان سمجھ لے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے. جو حسین ابن علی اور علی کا ذکر سن کے چہرے بگاڑ لیتے ہیں، جو علی کا ذکر سن کے چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، وہ مقصر ہوتے ہیں، مولائی ہوتے ہیں. وہ مقصر ہوتے ہیں. مقصر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، اخباری، ملنگی، مقصر. مقصر اسے کہتے ہیں جو علی کو کم مانتا ہو، علی کی منزلت کو کم میں شامل کرتا ہو، وہ ہوتا ہے مقصر. علی کا چاہنے والا، علی کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا ہے، وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا ہے. اما آپ چاہنے والے ہیں تو آپ اتنا نہیں سنبھال پاتے ہیں. کربلا میں عباس اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے تھے. عباس اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے تھے. جیسے ہی کوئی علی کو کچھ کہتا تھا، عباس کو جلال آ جاتا تھا. تو میرے بابا کو کہہ رہا ہے. وہ علی جو 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا ہو، جو 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا ہو، تو اس علی کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے. تجھے معلوم نہیں ہے کہ علی ہے کون؟ اگر علی اپنی آنکھوں سے تجھے گرا دے تو دنیا سے تو گر گیا، اگر علی اپنی آنکھوں سے اٹھا دے تو تو دنیا میں اٹھ گیا. یہ وہی مسئلہ ہے بس جنت کا بھی. اگر دروازے پہ علی انٹری لے لیے تو جنتی، انٹری نہیں لیے تو جہنمی. بھائی یاد رکھیے، آج جنت اور جہنم اس لیے ہمارے درمیان بنایا گیا کہ اگر لوگ علی ولی اللہ کو قبول کرتے تو صرف جنت ہوتی، جہنم نہ ہوتی. لوگ اگر علی ولی اللہ دل میں اقرار کرتے، ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جس میں نہ اللہ کا ذکر نہ علی کا ذکر، یہ سوچ کے پڑھتے کہ صحابہ کا ذکر ہے. ایسی نماز حسین نے صرف قلم کٹایا اپنا سر تو صرف نماز کے لیے. ایسی نماز سے کوئی کیا فائدہ ہے؟ ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے؟ ایک شاعر نے کیا خوب اس پہ کہا ہے کہ ہاں ایسی نمازوں سے کیا فائدہ ان کو جو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا فائدہ ایسی نماز سے؟ ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے جو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ بھائی نماز کو قائم کیا. میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں اور مقتل سے پڑھ رہا ہوں. کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں میں، آپ جائیے پڑھیے گا سنن اہل محمد میں اور خود قرآن اٹھا کے دیکھیے گا، کیونکہ یہ خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے. نماز کو، اللہ کی نماز کو لوگ اس طرح سے کھیل بنا کے پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح سے نماز کی توہین ہو رہی ہے.
جس طرح سے نماز کی توہین ہو رہی ہے، بلکہ اللہ نے ہر چیز کا قاعدہ قانون بتایا ہے. ہر وقت نہیں کہا ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دو. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے. اب کسی چیز کو جب ہمارے یہاں آتی ہے تو معین کر کے اور اکٹھا ایک چیز آتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ یہاں جو ہے کوئی چیز ہو، اب ایک ساؤنڈ لیا کہ وہ چوراہے پہ رکھے، ایک بیچ میں رکھے، کیا رکھے، کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی جو مائک کا ذمہ دار تھا وہ سارا سامان ساؤنڈ وغیرہ گھر پہ لا کے اتارا. بکھارنے والا کون ہے؟ بکھارنے والا کون ہے؟ تو بس یاد رکھیے پروردگار عالم نے نماز کو ہر جگہ مکمل اتارا تھا. بکھارنے والے کچھ مسلمان کا ہاتھ ہے. بھائی جس کا تعلق در اہل بیت سے تھا وہ روکے رہے، معین کرے رہے، اور جس کے دل میں علی کو قبول نہیں کرنا تھا، جو حسد رکھتے تھے، وہ نماز کو بھی دور رکھے، علی سے بھی دور. صلوات پڑھے محمد. العلم يدخل في الكفن ويبقى المال. علم آدمی کے کفن کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ مال اس دنیا میں چھوٹ جاتا ہے. جبکہ مال اس دنیا میں چھوٹ جاتا ہے. اور پھر مولا نے کیا فرمایا؟ العلم ينقص بنفقة والمال ينقص بها. علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. یہاں سب ماشاءاللہ سے کام وغیرہ آپ لوگ کر رہے ہیں، سب لوگ آپ کام کر رہے ہیں، ادھر آپ محنت کر کے آتے ہیں، ادھر خرچ ہو جاتا ہے. لیکن علم ایسی چیز ہے جو خود مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اعمال کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اب میں نے جو کل پڑھا تھا آخر میں رفت مسائل جو میں کل پڑھا تھا کہ لوگ مولوی کو بلاتے ہیں 50,000 میں، 50 لاکھ میں، 1 کروڑ میں، مولوی کو بلاتے ہیں. لیکن مقصد ہے آپ اتنا ہی پیسہ اٹھا کسی یتیم کو دے دیجئے، غریب کو دے دیجئے، کسی کی مدد کر دیجئے، جتنا جس کا جو حق ہے اتنا ہی دیا جائے. کوئی ذکر حسین کا پیسہ نہیں دے سکتا ہے، ذکر حسین کا پیسہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. ذاکر کا پیسہ عوام دیتی ہے، ذکر کا پیسہ امام دیتا ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد. یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے. یقیناً حسین ابن علی کے در سے جو بکھرا ہے وہ نہ دنیا ہوا نہ آخرت ہوا. وہ انسان پریشان ہے، پریشان رہے گا. باقی انشاءاللہ اسی میں موضوع پہ انشاءاللہ کل آپ کچھ باتیں جو اہم ہیں انشاءاللہ کل بتائیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی حسین ابن علی کے در سے جڑا ہے وہ انسان واضح پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں آج 3 محرم ہوئی، قافلہ 28 رجب کو چلا تھا، وہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا. خود 2 محرم سے روایت ملتی کہ جب حسین گھوڑے پہ سوار تھے تو ایک مرتبہ ایک جگہ پہ جا کے حسین ٹھہرے. جب حسین اس جگہ پہ ٹھہرے ہیں تو حسین اس جگہ کی مٹی کو اٹھایا اور سونگھا، اس کے بعد اٹھا کے مٹی کو واپس پھینک، اس کے بعد مٹی کو واپس پھینک. ایک مرتبہ بس بنی اسد والوں سے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کسی نے کہا یہ نینوا ہے، یہ نینوا ہے، یہ تشت الفرات ہے. لیکن حسین کا دل اندر سے مچل رہا تھا. حسین کا دل یہ چاہ رہا تھا، کچھ سننا چاہ رہے تھے حسین. تو کسی بزرگ نے کہا کہ اے فرزند رسول، اسے کربلا بھی کہتے ہیں، اسے کربلا بھی کہتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ حسین نے مٹی کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا اب ہم یہی رہیں. جب حسین زمین خرید لی اور کاغذات بننے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب کو خبر ہوئی کہ کربلا کی زمین کے کاغذات بن رہے ہیں.
تو ایک مرتبہ جناب فضہ کو آواز دی ہے، فضہ آؤ جا کے حسین سے کہہ دو کہ کربلا کی زمین علی اکبر کے نام لے، علی اکبر کے نام لے، لجرکم اللہ، خدا آپ کوئی غم نہ دے، علی اکبر کے نام لے لے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ سننا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین گریہ کرنے لگے، اے اماں، اے میری بہن زینب، ارے کہہ رہی ہو کہ یہ زمین، ارے علی اکبر کے نام لے لو، اے میری بہن، ارے اسی کربلا میں علی اکبر کا مزار،